نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اپنی 23 سالہ زندگی میں مکمل شکل میں پہنچا دیا ہے۔ اب ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے کہ جو اس میں کم یا زیادہ ہو، اس لیے اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ اضافہ کریں تو یہ بھی ناجائز ہے، جس کو بدعات کہتے ہیں، اور کمی کی جائے، دین سے کچھ لازمی چیزوں کو، دین کی کچھ بنیادی چیزوں کو نکال دیا جائے تو اس کو الحاد کہتے ہیں۔ دین کو مختصر کرنے کی کوشش کرنا، نعوذ باللہ، یہ بھی گناہ اور کبیرہ گناہ اور ظلم ہے۔ تو افراط و تفریط دونوں ناجائز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہی اتری۔ اب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پورے آب و تاب کے ساتھ، تمام اپنی تفصیلات کے ساتھ محفوظ انداز میں قرآن اور حدیث، سنت نبویہ، اور اس میں سے جو جو مسائل نکلتے تھے ان کو فقہا نے مرتب کیا، اور ساری چیزیں مدون انداز میں اچھی طریقے سے موجود ہیں۔ اس میں جو قطعیات کا دائرہ ہے، ایبسولوٹس کا، وہ بھی بالکل واضح ہے، اور ظنیات کا دائرہ بھی بالکل کلیئر ہے۔ قطعیات میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ظنیات کے دائرے میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر نس فہمی کا فرق ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک بات کو 2 مختلف، 3 مختلف، 4 مختلف، 10 مختلف انداز سے دیکھا جا سکتا ہے، تو اس سے مختلف آراء بنتی ہیں، جو بالکل مناسب بات ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ فطری بات ہے کہ اس میں آراء کا اختلاف ہوگا، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس سے اختلاف کرنے والا یا تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، یا اہل سنت والجماعہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے اہل بیت، ان کے ازواج مطہرات، اور ان کے بعد ان کے تابعین اور اتباع تابعین، اور امت میں پورا ایک سلسلہ جو چلا آ رہا ہے سینہ بسینہ، ان سب کے راستے سے ہٹ کے، الگ ہو کے، اس راستے کو صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے سبیل المؤمنین کہا ہے، مومنوں کا راستہ۔ قیامت آنے سے پہلے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اللہ اٹھا لیں گے، اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، کہ انتزاعاً نہیں، اچانک سے نہیں، بلکہ علماء کو اٹھاتے جائیں گے، اہل علم لوگ دنیا سے جاتے جائیں گے، اور پیچھے جاہل لوگ، نااہل لوگ، کم علم لوگ اپنے آپ کو علماء کی، شیوخ کی، فقہا کی مسندوں پر بٹھا کے پیشوا بنا لیں گے۔ تو یہ جب اپنے آپ کو بڑا بنا لیں گے تو لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے، کیونکہ لوگوں کے علمی زوال کا حال یہ ہوگا کہ انہیں یہی معلوم نہ ہو کہ کہاں سے سیکھنا ہے، کہاں سے پوچھنا ہے۔ تو جاہل قسم کے لوگ لوگوں کو ہدایت دینے کا راستہ بنائیں گے، کھولیں گے دکانیں، اپنے اپنے کام چلائیں گے، اور عام آدمی انہی کے پیچھے پیچھے ڈگڈگیاں وہ بجا رہے ہوں گے، اور یہ اس پہ ڈانس کریں گے، ناچیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، سر دھنیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا جو فتنہ اب آ رہا ہے اور آ گیا ہے اور نظر آتا ہے، کہ آپ غور کیجئے کہ کس قدر بڑی تعداد میں لوگ دین کی باتیں اب کرنے لگے ہیں، اپنا تعارف کرائے بغیر، اپنے کریڈینشلز بتائے بغیر۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم کسی شخص کو جانتے نہ ہو، اس کی کریڈیبلٹی نہ جانتے ہو کہ اس نے پڑھا کہاں سے ہے، اس کو کن کن علماء کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے کہ اس کی بات درست ہے، جو اپنی باتیں خالی کرتا ہے علماء کے ریفرنسز دیے بغیر، ائمہ کی باتیں کیے بغیر، خود کہتا ہے کہ اس نے پڑھا سمجھا ہے اپنے طور پر، تو ایسے شخص کو